السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ کا انعام، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہم سب کی ذاتوں کے اوپر ہمہ وقت 24 گھنٹے ان کی رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان نعمتوں کا استحضار اور اس کا کسی قسم کی کوئی بھی نعمت ہے تمہارے دل کی آواز ہو کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اور ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کوئی بھی بھلائی تمہارے اوپر متوجہ ہوتی ہے تمہارے دل سے یہ آواز آنی چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ چیزوں کی نسبت، قابلیت کی نسبت، پیسوں کی نسبت، نعمتوں کی نسبت اپنی طرف کرنا، دیکھا میرا کمال ہے، یہ جملے قارون کے جملے ہیں۔ قارون نے یہ کہا تھا مجھے جو کچھ ملا یہ میرے ذاتی کمالات کی وجہ سے ملا، اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نعمتوں کی نسبت اللہ جل جلالہ کی طرف کرتا ہے۔ اسی وجہ سے شاکر آدمی جو ہے، شاکر، شکر والا، قرآن کی آیت کی گواہی ہے کہ اللہ شکر والے کو عذاب نہیں دیں گے، اور قرآن کی آیت کی گواہی ہے کہ شکر والے کی نعمت اللہ چھینتے نہیں ہیں، اور نعمت کو اللہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے دل سے اپنے رب کی نعمتوں کو اکیلے میں گننا۔ کراچی کی زندگی وہ پریشان کن زندگی، سوچوں والی زندگی، پریشانیوں والی زندگی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل کو قرار نہیں ہے، دماغ کو سکون نہیں ہے، اور مستقبل کے غم، پریشانیاں اس کو کھاتی رہتی ہیں۔ ماضی کا غم، مستقبل کا خوف، یہ ہر ایک پر مسلط ہے۔ امیر، غریب، فقیر، بادشاہ، سب مستقبل کا خوف، ماضی کا غم، ان دو چیزوں نے ہر آدمی کو پریشان رکھا ہے۔ جبکہ جس کی نسبت اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے، اللہ یہ دو چیزیں اس سے ختم کر دیتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قرآن کی گواہی ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، اور غم اور حزن کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے۔ تو مستقبل کی سوچیں ختم ہوگی جب آدمی کی طبیعت شکر والی ہوگی۔ ہر وقت ایک ایک نعمت کو گن کر کے شروع میں بناوٹی کریں۔ آپ کہیں گے میرے دل میں تو شکر نہیں ہے، چلو جمعے میں سن لیا میں نے، چلو یار نعمتوں کا شکر شروع کر دوں۔ شروع میں بناوٹی شکر کریں، بتکلف، بناوٹ دل میں نہیں ہے، لیکن اللہ پاک اس بناوٹ کو حقیقت بنا دیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا لو۔ آپ بیٹھ جائیں یہیں پر۔ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو تم رونے کی شکل بنا لو۔ اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لو۔ جب تم رونے کی شکل بنا لو گے تو اس شکل بنانے میں بھی اللہ حقیقت ڈال دیں گے۔ اس لیے بناوٹی شکر کریں، شکر نہیں ہے اس لیے کہ طبیعت خراب ہے، اندر کا بیمار ہوں، میں اپنی طرف کرتا ہوں۔ تو آدمی کوئی مومن کسی بھی حال میں ہے۔ وہ ایک بزرگ کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ ہمارے رب نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے وہ حال بہت اچھا ہے۔ اگر میرے رب نے مجھے پیسہ دیا ہے تو یہ پیسے کا حال اللہ کو اچھا لگا تو میں اچھے حال میں ہوں۔
اگر نہیں دیا، مجھے بیمار رکھا ہے، تو اس کی خوشی میری بیماری میں ہے، اس کی خوشی میری بیماری میں ہے، میں بیماری میں خوش ہوں۔ مجھے تنگ دست رکھا ہے انہوں نے، میں تنگ دستی میں خوش ہوں۔ ہر حال میں اپنے رب کی تقدیر سے راضی رہنا، ہر حال میں اپنے رب کی تقدیر سے راضی رہنا، یہ مومن کا مزاج ہے۔ تو نعمتوں پر شکر، اس کی کمی ہے بہت زیادہ۔ سجے ہوئے دسترخوان ہیں، قسم قسم کے کھانے اللہ ہمیں کھلاتے ہیں، قسم قسم اللہ ہمیں پھل کھلاتے ہیں۔ ہمارے گھروں کا نظام ہمارے رب نے اچھا بنایا ہے، ایک سے ایک سواری اللہ نے ہمیں دی ہے، عزت کے نقشے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، صحت کا اللہ پاک نے ایک وافر مقدار میں حصہ وہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ گھر کا کوئی فرد ہسپتال میں داخل نہیں ہے، گھر کا کوئی فرد ہسپتال میں داخل نہیں ہے، ورنہ مہینوں مہینوں ہسپتالوں میں ہو جاتے، گھر بار چھوٹ جاتے ہیں۔ جا کے سول ہسپتال، جنا ہسپتال کے باغیچوں میں دیکھ لیں، لوگوں نے ڈیرے لگائے ہوئے، کینسر کے مریض مہینوں مہینوں ہسپتال میں۔ اللہ کا کتنا فضل ہے، میرے گھر کا کوئی فرد ہسپتال میں نہیں۔ لوگ سائے سے محروم ہیں، اللہ نے ہمیں ٹھنڈی مشینیں دی ہیں، لوگوں کو گرم پانی میسر نہیں، اللہ نے ہمیں ٹھنڈا پانی دیا ہے۔ ایک ایک نعمت پوچھیں گے، سائے کے بارے میں اللہ پوچھیں گے۔ یہ جوڑ جوڑ، ابھی ہم نہا کے آئے ہیں، غسل کیا ہم نے، کسی اور نے ہمیں غسل نہیں دیا۔ اگر یہ جوڑ جام ہوتے، ہم صابن کیسے لگاتے، ہم اپنے کو پاک کیسے کرتے، ہم تولیے سے بدن خشک کیسے کرتے، ہم قمیص شلوار کیسے پہنتے۔ یہ جوڑ جوڑ ہمارے رب نے، ہمارے 360 جوڑ حدیث مبارک میں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ کوئی سائنس نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، یہ تو بعد میں پتا چلا جی انسانی بدن میں 360 جوڑ ہیں، اور نبی انور نے وہ 1500 سال پہلے بتا دیا کہ ہر انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے میں روزانہ صبح ایک صدقہ واجب ہے۔ حضرت ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں، اور آپ کہتے ہیں 360 صدقے دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ میں پیسوں کے صدقے کی بات نہیں کر رہا، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، مسکرا کے مل لینا صدقہ ہے، اللہ اکبر، تبسمک علی وجہ اخیک صدقۃ، منہ خراب کے ملنا، تیور چڑھا کے ملنا، پیشانی پہ بل لا کے ملنا، اور ایک مسکرا کے ملنا۔ کہا مسکرا کے ملو گے صدقے کا ثواب۔ راستے کے اندر تکلیف والی چیز تھی، پتھر رکھا ہوا تھا، آپ اترے، آپ نے پتھر ہٹایا، آپ نے راستے کو کلیئر کیا، آپ کا یہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا آپ کو صدقے کا ثواب ملے۔ کسی نے پوچھا بھائی وہ جگہ کہاں پر ہے، مجھے معلوم نہیں، آپ نے اس کو بتا دیا۔ آپ کا کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ کوئی بیچارہ سامان اٹھا رہا تھا، آپ نے اٹھانے میں مدد کر لی، یہ اٹھانا صدقے کا ثواب ہے۔ آپ کا کسی کو اچھی بات کہہ دینا، سر پہ ہاتھ رکھنا، کوئی پیار محبت سے بات کہہ دی، اس کو سمجھانے کی نیت سے، آپ کو صدقے کا ثواب ہے۔ آپ نے کسی کو بری بات سے منع کیا، بیٹا ایسا نہیں کرتے، آپ کو صدقے کا ثواب ہے۔ گویا کہ مومن کا وجود، مومن کی نقل و حرکت جب نبی کی ترتیب پر ہوتی ہے تو اس کا وجود نیکیوں کی مشین، اس کا وجود نیکیوں کی مشین۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر چاشت کے وقت میں، جیسے آپ اٹھے، آپ نے غسل کیا، مسجد آنے سے پہلے 11 بجے 11:30 بجے 2 رکعت پڑھ لیا آپ نے،
صبح 9-10 بجے سے 12:15 بجے تک کا وقت چاشت کا وقت ہے. یہ 2 رکعت ارشاد فرماتے ہیں جس نے اس وقت میں 2 رکعت پڑھ لی پورے دن کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو گیا. وہ کیسے؟ کہ وہ ایسے کہ سر سے لے کر پیر تک پورا بدن نماز میں حرکت میں ہوتا ہے. تو گویا نماز میں تمہارے بدن کا حرکت کرنا یہ تمہیں صدقے کا اجر ہے. 2 رکعت چاشت کے وقت میں ابھی میں نے بتایا 2 رکعت پڑھنا جیسے یہ ثواب ہے ایسے ہی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر کسی کے گناہ ہوں گے ان 2 رکعت کی برکت سے اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دیں گے. اس وقت میں جو 2 رکعت پڑھے گا بند روزی کے دروازے اللہ کھولیں گے. قدم قدم پہ ہم نیکیاں بنانے کی مشین کافروں نے ہمیں موبائل پہ لگا دیا, ہمیں قرآن سے ہٹا دیا. ہمارے علماء, طلباء, تبلیغ والے, خانقاہ والے, مسجد والے سب موبائل میں لگ گئے. بوڑھے عورتیں, بوڑھی عورتیں, بوڑھے مرد, پوتوں نواسوں والے, اچھے برے سب کے پاس پیکیجز, سب کے پاس بڑے موبائل اور سب اس میں لگے ہوئے ہیں. یہ چوکیداروں کے پاس تسبیح ہوتی تھی پہلے, قرآن ہوتا تھا. ہر چوکیدار کے پاس, ہر ڈرائیور کے پاس موبائل ہے جناب. ساری مخلوق قرآن سے ہٹ گئی اور موبائل کے ساتھ جڑنا اس کا سب سے بڑا نقصان, اس آدمی سے اللہ ذکر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں. اس کا دل کبھی ذکر کی مٹھاس میں نہیں آئے گا, اللہ چھین لیتے. اس آدمی کو اللہ تہجد سے محروم کرتے ہیں. تہجد کا مزہ, رات کو اٹھ گیا ایک دم 3:15 بجے آنکھ کھلی, جی چاہنا اللہ کی طرف. یہ تو چاہت تو اللہ دیتے ہیں, ہم آپ تھوڑی کوئی چاہت پیدا کر سکتے ہیں. یہ تو ایمان اور یقین کی طاقت ہے, یہ دل میں پیدا ہوتی ہے. اٹھتا ہے آدمی, وضو کرتا ہے, استنجا کرتا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. لیکن جو موبائل کا عادی ہوگا اللہ اپنے سامنے اس کو کھڑا نہیں کریں گے. یہ کر لیں, تجربے کر لیں, اس کو چھوڑ دیں, پھر مزہ دیکھیں خدا کی محبت کا, اور اس کے ساتھ رہیں اور پھر مزہ دیکھیں اللہ سے دوری کا. ہر وقت دل غمگین, بینک میں بھی پیسے, جیب میں بھی, گھر میں بھی, کام بھی اچھا ہے لیکن دل کو سکون نہیں ہے. یہ دیکھ لیں آپ. تو اس لیے ہمارے نبی نے ہمیں ہر وقت خدا سے جوڑا ہے کہ آدمی اللہ سے جڑا رہے. ہماری راحت وہ خدا کی یاد میں ہے. تفریح سے کس نے منع کیا؟ ہوٹل میں کھانا کھانے سے کس نے منع کیا؟ کسی نے بھی منع نہیں کیا. آپ کھائیں, تفریح کے لیے آپ جائیں, گھومیں پھریں, آسمانوں میں پھریں, زمین پہ پھریں, جزیروں میں پھریں, پہاڑوں میں پھریں. لیکن جس جگہ پہ جائیں, وہ کسی نے کہا بھی گناہ ایسی جگہ کر لو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. گناہ ایسی جگہ کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. تو کہا جی میں تو جہاں گیا مجھے تو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا تھا. بھائی کون دیکھ رہا تھا؟ کہا میں جہاں بھی گیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا, اس لیے میرے لیے تو گناہ کرنا مشکل ہو گیا. یہ والی کیفیت یہ اس کو ملتی ہے جس کا دل اور زبان وہ اللہ کی یاد سے آباد ہو. تو قدم قدم پہ ہمیں ہمارے نبی نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. آپ کام کریں, کام کاج کس نے منع کیا؟ ہمارے نقشبندی سلسلے کے اندر وہ کہتے ہیں سارے کام کرو لیکن اپنے دل پر ایسی محنت کرو کہ تمہارا دل ڈرائیونگ کے اندر, کام کاج کے اندر, کوئی بھی کام کرو, دکان میں بیٹھے ہو, کمپیوٹر پہ بیٹھے ہو اور سیل کر رہے ہو, تم کہیں پر بھی ہو, تم اپنے دل پر یہ توجہ ڈالو کہ یہ دل اللہ کہہ رہا ہے. اور یہ مشکل نہیں ہے, لیکن یہ بات کہ دل اللہ کہے یہ اس کو نصیب ہوگی جب اس کا دل گناہوں سے صاف ہوگا. دل کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے.
سفید کپڑے پہ ہلکا سا داغ، آدمی جو حس والا آدمی ہوتا ہے وہ ہلکے سے داغ کو نہیں چھوڑتا، حالانکہ وہ کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، کوئی کلر لگ گیا، کوئی سرما لگ گیا، کوئی بھی چیز لگ گئی، ناپاک نہیں ہے، لیکن اس کو بے چینی ہوگی جب تک یہ سفید کپڑوں سے یہ داغ نہیں دھلے گا نا، یار مجھے سکون نہیں آئے گا۔ حس والا آدمی، بے حس آدمی ہزاروں داغ لگ جائیں اس کو پرواہ نہیں، لیکن حس والا آدمی وہ داغ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی جس کا دل گناہوں سے سیاہ ہو اس کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اور یہ جملے بہت ہی خطرناک ہے کہ کوئی سمجھانے لگے، آپ کہیں گے بس میں ہوں ایسا، تم کیا کر لو گے؟ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں گے؟ کرنے والے تو اللہ ہیں۔ یہ جملے کافروں کے جملے ہیں، کوئی سمجھائے نا کبھی ایسا نہ کہیں بس میں جیسا بھی ہوں بس آپ مجھے نہ سمجھائیں۔ یہ جملے یہ اچھے جملے نہیں ہیں۔ مومن تو عاجز والا ہوتا ہے، کیوں؟ میں تو پیشاب میں بھی اللہ کا محتاج، اللہ کی قسم۔ بیٹھ جائیں اور پیشاب نہ ہو، تم کر لیں گے پیشاب؟ نہیں کر سکتے۔ آنکھوں کے سامنے مناظر ہے، پیشاب کی بندش کے مریضوں کو دیکھا ان آنکھوں نے، اور پھر سٹیل کی سلاخ لا کر کے پیشاب کے نالی میں ڈالی، جو وہ تکلیف کہ پورے وارڈ میں چیخے ہی چیخے تھی کہ بھی پیشاب نہیں ہو رہا۔ تو پیشاب کی بندش، بیت الخلا کی بندش، بھئی نہیں ہو رہا بیت الخلا، کیا کیا؟ پیٹ میں سوراخ کیا، کہ تو اللہ کی ذات ہے، گردے کام نہیں کر رہے، کیا کرو؟ ڈائلیسس کرو اس کے۔ تو سر سے لے کر پیر تک یہ مشین یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ تو اللہ کے اطاعت کے ساتھ صحیح چلے گی۔ اور یہ والا جملہ کہ ہم نے بڑے بڑے گناہگار دیکھے کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ کافروں کے جملے ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ یہ جملے سب قرآن میں موجود ہیں، یہ جملے کافروں کے جملے ہیں کہ فلانا اس کو کچھ نہیں ہوا مجھے بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ کافروں کا جملہ ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں ہمارے رب نے جو زندگی دی ہے وہ امانت ہے ہمارے پاس، اور ایک ہی دفعہ ملی ہے۔ اب شام ہو گئی اس زندگی کی۔ یہ پچھلے ہفتے میں ہمارے رشتہ داروں میں قریب تھے کچھ دور کے، اچانک 3-4 فوتگیاں ہو گئی، تصور بھی نہیں تھا۔ ایک خاتون معمولی سی تکلیف پہ خود اتری ہے اور ہسپتال پہنچی ہے، اور عشاء کے بعد اس کی وفات ہوتی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ برسوں سے بیمار تھی۔ تو ایسے یہ جو اچانک دل بند ہو رہے ہیں اور لوگوں کی رخصتیاں ہو رہی ہیں، اس میں بوڑھے اور جوان اور بیمار اور غیر بیمار کا کوئی فرق نہیں۔ تو ہر جانے والا ایک خبر دے رہا ہے ہمیں کہ میں تو گیا، اب میں موت کے فرشتے کو بھی نہیں دیکھوں گا، اور اب میں موت کی سختی بھی نہیں جھیلوں گا، اب تو میں گیا، اور تمہارے اوپر یہ سارے حالات آئیں گے۔ تو اس لیے تھوڑا سا اکیلے میں بیٹھ کر سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ فجر کی حاضری کو یقینی بنائیں۔ میرا سوال ہے سارے مجمع سے کہ فجر کی نماز فرض ہے یا فرض نہیں ہے؟ میرا سوال ہے، سب سے سوال ہے، چھوٹے بڑے سب جواب دیں۔ فجر کی نماز، فجر کی نماز، فجر کی نماز، اور کس نے فرض کی ہے؟ اللہ نے فرض کی ہے۔ اور یہ جو وقت ہے یہ فرشتوں کے اترنے کا وقت ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن کی آیت ہے۔ یہ فجر کی نماز یہ فرشتوں کی حاضری کا وقت، ساری مخلوق کھڑی ہو گئی ذکر کر رہی ہے، اور کراچی والے ابھی 3 بجے سوئے ہیں اور اٹھیں گے 12 بجے، کوئی اٹھے گا 2 بجے، کوئی اٹھے گا 2 بجے، ظہر بھی گئی فجر بھی گئی۔ اور کوئی بہت نیک ہے تو جناب اٹھ کر کے جلدی سے 2-4 سجدے کر لیے پھر سو گئے بستر پر۔ نہیں، ایسا نہ کریں، آپ اللہ سے درخواست کریں۔ نبیوں نے اپنے نمازی بننے کے لیے اللہ سے مانگا ہے، خاص کر 40 سال کے بعد۔ میں تو ان بوڑھوں پہ حیران ہوں جن کے ہاتھ پیر صحیح ہیں اور وہ فجر میں نہیں آتے، اسی محلے کے ہیں، سامنے گھر ہیں ان کے، اور فجر میں نہیں آتے۔
بہت دکھ ہے میری طبیعت میں، اور میں ان سے درخواست کر رہا ہوں سب سے جو 40 سال کے اوپر ہیں، وہ تو خدا کا واسطہ ہے ان کو کہ نبوت کی عمر گزر گئی ہے تمہاری، اب کسی بھی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، گھر کا بڑا اٹھے گا، گھر کا بڑا اٹھے گا، پورے گھر کو جگائے گا، گھر کا بڑا سو گیا، پورا گھر سوئے گا۔ نعمتیں تو دیکھیں، لوگ کہتے ہیں ہاں حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ میں فجر نہیں پڑھ رہا، پورا گھر فجر نہیں پڑھ رہا، اور آپ حیران ہوں گے اس عرصے میں کیا ہمارے دارالفتہ سے جا کے پوچھیں آپ، سب سے رش ہمارا بنوری ٹاؤن دارالفتہ میں بہت اچھا کر کے بڑوں نے بنایا، بہت بہترین کر کے بنایا، پورا ایئر کنڈیشن لگا لیے، اور سب سے زیادہ رش بنوری ٹاؤن کے دارالفتہ پر، آن لائن فتاوی ساری دنیا میں۔ برما کی گلیوں میں گشت کر رہا تھا ابھی اس سفر میں، ایک مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی، مولانا حسین صاحب، کہاں کے پڑھے ہوئے؟ جی میں دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا ہوں، یہاں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں۔ تعارف ہوا، کہنے لگا آپ کے بنوری ٹاؤن کا تو بڑا احسان ہے۔ بھائی کیا؟ کہا آن لائن فتاوی، ہم کہیں پھنستے ہیں، ہم بنوری ٹاؤن کا وہ آن لائن کھول لیتے ہیں، اس میں سارے مسئلے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ 2025 میں 25,000 فتوے، جو ایک ریکارڈ ہے، یعنی پوری کراچی میں، پورے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو فتوے گئے ہیں وہ بنوری ٹاؤن مدرسے سے گئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، کراچی کو، بنوری ٹاؤن کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ ان مدرسوں کے اندر جو سب سے زیادہ مسئلے آ رہے ہیں وہ طلاق کے مسئلے آ رہے ہیں۔ ہاں کیوں؟ عورت کا موبائل میں کسی سے تعلق، مرد کا موبائل میں کسی سے تعلق، چاہے کوئی بھی ہو، اور طلاقیں ہو رہی ہیں۔ جی باپ اپنی بیٹی کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بیٹی کو لے آتا ہے، رلتا کون ہے؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ کہتے ہیں میں شادی کر لوں گا، وہ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے۔ یہ گھر ٹوٹ گئے، کیوں؟ یہ گھر نمازوں سے خالی ہو گئے، یہ گھر تلاوت سے خالی ہو گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کراچی کے اندر کون سا ایسا گھر ہے ان علاقوں کے اندر جس گھر میں بچوں نے، بچیوں نے قرآن نہ پڑھا ہو؟ قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا بڑا رواج ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کا رواج نہیں ہے۔ مجمع قرآن سے کٹا ہے، موبائل سے جڑا ہے۔ اچھے اچھے گھروں میں 3 4 بجے تک جاگتے ہیں، فجر نہیں پڑھتے۔ تو گھر کا بڑا نہیں اٹھے گا تو چھوٹوں کو تو بڑے نے اٹھانا ہے۔ دادی نہیں اٹھے گی تو بہو کیسے اٹھے گی؟ ساس نہیں اٹھے گی تو بہو کیسے اٹھے گی؟ گھر پورا ویران ہے نمازوں سے۔ صبح آپ فجر کے بعد ان گلیوں میں چکر لگائے، آپ کہیں گے کہ یہ قبرستان ہے، یا کوئی زندہ نہیں رہتا۔ رات 2 بجے یہاں چکر لگائے تو آپ کہیں گے کہ یار یہاں لوگ رہتے ہیں۔ جو وقت سونے کا ہے وہ سونے میں نہیں گزرا، جو جاگنے کا ہے وہ جاگتے نہیں ہیں۔ اس لیے گھر کے بڑوں سے میری درخواست ہے، خدا کا واسطہ اٹھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز پڑھائیں، اپنے بچوں کو مسجد میں لائیں۔ حافظ بنانے کا رواج ہے، قرآن کی حفاظت کا رواج نہیں ہے۔ تو گھر، ہمارے والد صاحب وہ فرمایا کرتے تھے بھائی تم لوگ نماز پڑھ کے آتے ہو نا، یہاں بیٹھو گھر میں، زور سے قرآن پڑھو۔ کہا جب تم زور سے پڑھو گے نا تو شیطان بھاگے گا۔ مراکش کے مہمان، میں ترجمان تھا ان کا، 2 سال پرانی بات، وہ کہنے لگے ہماری نیجر تشکیل تھی، افریقہ کا کوئی ملک ہے، کہہ رہے مغرب کے بعد میں گشت میں گیا۔ یہ صاحب کہنے لگے جو مراکش کے تھے، مجھ سے کہا، کہنے لگا ہم گشت پہ گئے، باہر ہم نے دستک دی، ہم کھڑے رہے باہر، تو اندر سے زور سے آوازیں آ رہی ہیں۔ خیر گھر کا آدمی باہر نکلا تو ہم نے کہا بھئی ہم مسجد میں آئے، آپ سے ملنے آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا میں نے اس آدمی سے پوچھا یہ آوازیں کس چیز کے تمہارے گھر میں؟ کہنے لگا مغرب سے عشاء ہم پورا گھر، مرد عورت بچے بچیاں سب بیٹھ کر کے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ مغرب سے عشاء ہمارے گھر میں تلاوت۔ یہ آواز تلاوت کی آواز تھی، قرآن کی تلاوت روزانہ
یہ حرمین کے ائمہ جو آپ کو اچھا قرآن سناتے ہیں، ان کا روزانہ کا معمول 7 سپارے پڑھنا. قرآن کی 7 منزلیں ہیں، یہ جناب ہفتے میں 1 منزل پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں. آج ہماری 5-6 ذی قعدہ ہو گئی ہے، ہم نے رمضان کے 35 دن پورے ہو گئے. ہم میں سے کس نے قرآن کو ہاتھ لگایا؟ کون ہے؟ اکابر فرماتے ہیں تمہارا کوئی دن اگر ایسا گزرے کہ تم قرآن کو نہ کھولو تو کہا کہ یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. یہ بتائیں کہ موبائل کس دن نہ کھلا؟ ادھر تو فرض سے 1 لمحہ پہلے چل رہا ہوتا ہے، فرض میں گھنٹیاں آ رہی ہیں واٹس ایپ کی، جیسے ہی سلام پھیرا خدا سے مانگنے کے بجائے سب سے پہلے واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں. اس لیے یہ سب لمحے فکریہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، میں طنز نہیں کر رہا کسی پہ، یہ اپنے دل کے درد کی آواز سنا رہا ہوں آپ کو. اس لیے آپ گھر کے سربراہ سب اٹھیں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے بیٹوں کو جگائیں. رات انہوں نے نعمتیں کھائی ہیں، آپ ان کو سونے کیوں دیتے ہیں؟ 5 بجے اٹھیں، 5:35 پہ نماز ہے، وقت پیچھے آ رہا ہے، 5:10 تک فجر جائے گی، 4:12 تک تہجد کا وقت جائے گا. یہ وقت اس کو غنیمت سمجھیں. اور جناب رسول اللہ، سب پڑھیں درود شریف. ہر آدمی کو روزی کی تنگی کی شکایت ہے. ایک آدمی مجھ سے مسجد میں کہنے لگا، ہماری مسجد میں، تو کہنے لگا بس کیا بتاؤں آپ کو، 20 تاریخ کے بعد جیب خالی ہے. یار میں نے کہا تنخواہ تیری کتنی ہے؟ چونکہ بار بار کہا تو میں پوچھنے پہ مجبور ہوا. کہنے لگا اچھی ہے. میں نے کہا بتاؤ کتنی اچھی ہے؟ کہہ رہے 6-7 لاکھ روپے ہیں. وہ 6-7 لاکھ روپے 20 تاریخ کو ختم ہو گئے. کیا ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے، اس لیے رزق کی بندش. تو آپ فرماتے ہیں فاطمہ اشہدی رزق ربی کی، تیرے رب کی روزی کا جب تقسیم کا وقت ہونا اس وقت حاضر رہنا. کیوں؟ تیرا رب صبح صادق سے سورج کے طلوع تک روزی کو تقسیم کرتا ہے. اس وقت سونا ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کب کہا کہ آپ مسلسل جاگیں؟ فجر پڑھیں، اشراق پڑھیں اور جا کر کے سو جائیں، پھر دکان کے وقت میں پھر اٹھ جائیں. لیکن فجر نہ پڑھنا یہ بہت زیادہ بری بات ہے، اور مسجد میں نہ پڑھنا خدا سے بغاوت ہے یہ. اس لیے گھر کے سربراہوں سے میری درخواست ہے کہ اٹھیں صبح صبح اور پورے گھر کو اٹھائیں اور رات کو اعلان کر دیں کہ بھائی اگر میرے بیٹے ہو اور میری بہو ہے تو، اور اگر میری بیوی ہے تو صبح تم نے اٹھنا ہوگا. میں بھائی کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں ایک فرد کو بھی گھر کے اندر نہیں چھوڑوں گا بغیر نماز کے. ہمارے شعیب بھائی جو القرآن اکیڈمی میں ہوتے ہیں وہ کہنے لگے، شعیب صدیق، والدہ کا انتقال ہوا تو ہمارے ایک استاد نے تعزیت کی، تو شعیب بھائی نے کہا ہماری والدہ کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں. کیا احسانات ہیں؟ کہا یہ احسانات ہیں، ہمیں نمازی ہماری ماں نے بنایا. ہم جب فجر نہیں پڑھتے تھے، کسی دن گڑبڑ ہوتی تھی، ہمارا ناشتہ بند ہوتا تھا، ہم اس دن ناشتے سے محروم رہتے تھے، ہمیں جیب خرچ بند ہوتا تھا. کیوں تم نے فجر نہیں پڑھی؟ اور یہاں تو ہماری مائیں بھی نرم، ہم بھی نرم، پورا گھر ہمارا سو رہا ہے. اور ہمارے رب نے یہ صبح کے وقت کا ذکر خاص سے کیا ہے. ایک تو فجر کی قسم کھائی ہے، کہاں پر؟ والفجر کے اندر. اور ایک قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں. بھئی صبح کے رب تو اللہ تو شام کے بھی رب ہے، صبح کا رب کیوں ذکر کیا؟ ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، کہا صبح کا رب اس لیے ذکر کیا کہ برکت کا وقت ہے. کیوں؟ آپ دیکھو دنیا میں روزانہ بکریاں، بھیڑ، دمبے کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ لاکھوں نہیں، کروڑوں ذبح ہوتے ہیں. اور پھر ابھی قربانی آ رہی ہے، اس کے اندر یہ جانور کتنے ذبح ہوں گے؟ وجہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں ایک کتیا 6-7-8 بچے ایک وقت میں دیتی ہے، لیکن آپ کو کتوں کا ریوڑ کہیں نظر نہیں آئے گا. اور ایک بکری ایک بچہ دیتی ہے، کبھی 2 دیتی ہے، بہت کم وہ 3 بچے دیتی ہے.
لیکن بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ نظر آئیں گے. تو وجہ کیا ہے؟ کہا یہ صبح صبح جاگتے ہیں. ان کے صبح جاگنے کی برکت سے اللہ نے ان کی نسل میں برکت دے دی. کہا کتا یہ پوری رات جاگتا ہے، بھونکتا رہتا ہے، اور جب صبح صادق کا وقت آتا ہے یہ کسی گاڑی کے نیچے گھس جاتا ہے اور 12 بجے تک سوتا رہتا ہے. تو سوچے ذرا ہم سب، میں بھی آپ بھی، ہماری مشابہت کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ ہماری مشابہت ایک غلط جانور کے ساتھ ہو رہی ہے جس کا جھوٹا اتنا گندا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اس کا برتن پانی ڈھیلو 7 دفعہ دھو اور 8ویں دفعہ مٹی سے دھو. کتا اتنا گندا ہے. ہماری تشبیہ اس کے ساتھ ہو رہی ہے. اس لیے ان سب باتوں کا خلاصہ میں آپ آج سب نیت کریں، ہم فجر میں مسجد میں آئیں گے، ہم فجر مسجد میں پڑھیں گے اور پورے گھر کو جگائیں گے. دوستوں کو فون کریں گے، بھائی یار میں صبح تمہیں فون کروں گا 5 بجے، اچھا فون آن رکھنا، اور تم نے فجر مسجد میں پڑھنی ہے. خیر خواہی دوستوں کی اسی میں ہے کہ ہم سب کو مسجد لائیں. تو جو بھائی جس علاقے کا ہے اور یہاں اس محفل کی زینت بنا ہے، سب سے میری درخواست ہے، بڑا چھوٹا بوڑھا جوان سب سے، کہ حضور سے زیادہ آپ بوڑھے نہیں ہیں. حضور تو 2 آدمیوں کے سہارے سے وہ مسجد جا رہے ہیں، اور میں اتنا بدبخت ہو گیا کہ میں مسجد کی حاضری سے محروم رہا. اللہ پاک مجھے بھی فجر کا اور دیگر نمازوں کو جماعت سے پڑھنے والا بنائیں اور آپ سب کو نصیب فرمائیں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.